اردو لو سٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ مزید ایسی سٹوریاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرا جیٹ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ جیٹ کو دیکھ دیکھ کر مجھے اپنا شوہر بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے شوہر کے مقابلے میں میرے جیٹ کا جسم بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے جیٹ نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ میرے جیٹ کی عمر تقریباً 50 سال تھی، لیکن ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ اچھی تھی۔ اب سارا دن گھر میں رہتے تھے۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں اپنے جیٹ کے ساتھ دوستی کر لوں، لیکن میرا جیٹ سلام دعا سے زیادہ مجھے نہیں بلاتا تھا۔ میں ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری طرح دیکھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے حیرانگی تھی کہ ایک مرد ہو کر ان کی نظر کبھی بھی مجھ پر نہیں پڑی۔ دن بدن اپنے جیٹ کے لیے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے جیٹ میں ایسا کیا تھا کہ میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے جیٹ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میرا جیٹ اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے جیٹ کے کمرے کی طرف چل دی۔ میرا جیٹ کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں جیٹ کے کمرے میں پہنچی، میں نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہو۔ کچھ ہی دیر میں میرے جیٹ نے دروازہ کھول دیا اور دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے کی طرح آج بھی میرا جیٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرے جیٹ نے کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ میں بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد جیٹ مجھ سے کہنے لگا، بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ پہلے تو میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے اپنے جیٹ سے کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میرے جیٹ اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری بات کو غور سے سننے لگے۔ میرا جیٹ بہت حیران تھا۔ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے میں آ گئی؟ پہلے تو میں ایسی بات کرنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے جیٹ کو سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری باتوں کو بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا، میرا شوہر مجھے ٹھیک سے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی میری خواہشات کو پورا کرتا ہے، ایسی خواہش جو ہر عورت شادی کے بعد چاہتی ہے۔ جیسے ہی کام سے آتا ہے، آ کر سو جاتا ہے۔ میں اس طرح سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ میرے اندر کی آگ اس نے کبھی نہیں بجھائی اور وہ میری ضروریات کو بھی ٹھیک طرح سے پورا نہیں کر سکتا۔ مجھے میرا شوہر بالکل ٹھیک نہیں لگتا اور نہ ہی وہ میرے ساتھ صحیح طرح سے ازدواجی تعلقات نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ شادی کے قابل ہی نہیں تھا۔ میرا جیٹ میری باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ میرا جیٹ میری طرف پیار بھرے انداز سے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے تو اس بات کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا۔ تم نے بھی تو پہلے کبھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار میں یہ بات سن رہا ہوں۔ میں بھی ان حالات سے تھک گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے جیٹ کو سب کچھ بتا دیا۔ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں کہ وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا، مسئلہ یہ تھا کہ جب میں اسے اپنی خواہش پورا کرنے کو کہتی تو مجھے آگے سے ڈانٹ دیتا۔ میری بات سن کر میرے جیٹ کو مجھ پر ترس آنے لگا۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، تم پریشان مت ہو۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی بار مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میرا جیٹ مجھ سے اتنا زیادہ پیار کر رہا تھا۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ میرے جیٹ نے مجھ سے کہا، میں ابھی اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ اس بات کا حل کیا نکالیں گے؟ اور مجھے نہیں پتا آپ کب حل نکالیں گے۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ اس کو کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، میں کسی اور سے شادی کر لوں گی۔ میرا جیٹ کہنے لگا، دیکھو ایسی باتیں نہیں کرتے،
फिर कुछ देर सोचकर कहने लगे, देखो मेरे पास सिर्फ एक ही हल है जिससे तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी हो सकती है और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। बरसों से प्यासी थी और मैं चाहती भी यही थी कि कोई मेरी ज़रूरियात को पूरा करे। मैंने अपने जेठ से कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर दें, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे जेठ इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। आज मैं अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी। मेरे जेठ मुझसे कहने लगे, देखो ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है, इस बात के बारे में तुम कभी किसी से ज़िक्र मत करना और ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, वरना तुम्हें और मुझे बहुत ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने जेब से वादा किया कि मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूँगी और ना ही इस बात के बारे में किसी को कुछ पता चलेगा। मेरे जेठ को मुझ पर एतमाद हो चुका था और वो एकदम मुझ पर टूट पड़े। मुझे अपनी जेठ पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा जेठ मेरी हर ख्वाहिशात को पूरी कर रहा था, वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ कर रहा था, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करता जा रहा था। उसने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। आज मौसम बहुत रोमांवी था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं किचन से फारग होने के बाद सेन में पिछली जानब गई और फिर जज्बात को भड़काने के लिए उस खिड़की से झांक रही थी। ये खिड़की मेरे जेठ के कमरे में खुलती थी। मेरे वजूद में जैसे चिंगारियां चालू थीं। मैं मन ही मन में सुलग रही थी। मुझे अपने शोहर की याददाश्त से उन आने लगी थी। मुझे अपनी जिठानी पर रश खा रहा था कि उनके शोहर उस उम्र में भी कस्तर ताकतवर हैं जिन्होंने मेरी जिठानी को अभी तक खुश रखा हुआ है। मेरे जेल जिसमें मामले में जितने पुरजोश थे, मेरी जिठानी उस कदर उनसे दूर भाग थी। मैं इर्द गिर्द से बेखबर होकर इस हसीन नज़ारे को देख रही थी। तब भी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने यकदम सर टपा कर पीछे पलट कर देखा तो पीछे मेरा शोहर खड़ा था। वह मुझे हैरान होकर देख रहा था। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का हो गई। उनको गैर मुतवक्को तौर पर अपने सामने देखकर मैं खुशी से खिल उठी और फौरन उसे उनके साथ लिपट गई। वो मुझे गुस्से से घूरते हुए कह रहे थे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भाभी के कमरे में क्यों जाग रही हो? अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब भी मैं कहने लगी कि मेरा बारिश में नहाने का दिल कर रहा था और मैं बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आ गई थी। कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थीं, इसलिए मैंने अंदर जाकर देख लिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आए और गुस्से से कहने लगे कि किसी के कमरे में झांक रहा इतना मायूब बात है। मुझे तो ये सब नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आता था। कमरे में आकर अपने जज्बात से बेकाबू होकर अपने शोर से लिपट गई, मगर उनकी तरफ से सर्द महरी कायम थी। फिर उन्होंने मेरे साथ यूं बर्ताव किया जैसे कि वो मुझे बोझ की तरह सर से उतार रहे हों और थोड़ी देर के बाद ही वो करवट बदल कर सो गए। मैं मन ही मन में सुलगने लगी। मुझे अपने शोहर पर बहुत गुस्सा आता था। वो मेरी ख्वाहिशात की मुकम्मल तौर पर तकमील क्यों नहीं करते? तब फिर से मेरा ध्यान अपने जेठ की तरफ चला जाता। एक वो भी थे जो जिंदगी को अभी तक भरपूर अंदाज में गुजार रहे थे। आज सुबह ही मेरे शोहर वापस चले गए और मैं फिर से जैसे ही उनकी वापसी के दिन गिरने लगे, रात के बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो तभी मेरी जिठानी मेरे पास आकर कहने लगी, तुम आज चाय बनाकर अपने जेठ के कमरे में दे आओ। मैं अगर वहाँ पर गई तो उसने मेरी जान ही नहीं छोड़नी। आज मेरी तबीयत खराब है, मगर उसे तो कोई परवाह नहीं है। उसे तो सिर्फ एक ही काम से
مطلب ہے، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ تو خوش قسمت ہے جن کا شوہر انہیں بھرپور پیار دیتا ہے اور ایک میں ہوں جو ابھی تک ترس رہی ہوں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی سب سے فائدہ حاصل کر لوں، شوہر نہیں تو جیٹھ ہی صحیح۔ مگر پھر میں نے یہ سوچ کر اپنی سوچ کو جھٹک دیا کہ اگر میرے جیٹھ کو اندازہ ہو گیا میں ان کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہوں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ اپنی بہن کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ کئی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر جب میں ان کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ ہلکے ہلکے انداز میں مسکرا دیتے اور پھر سے مجھے بہن مخاطب کر کے کوئی بات کرنا شروع ہو جاتے۔ ان کے یوں دیکھنے کا اثر زائل ہو جاتا اور میں یہ سمجھنا شروع ہو جاتی کہ وہ جیسے بھی دیکھ رہے تھے بہن کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ان کی بھابھی ہوں اور ان کے دل میں میرے لیے کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی تمام سوچوں کو جھٹک دیا اور دل چائے اٹھا کر اپنے گیٹ کے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کی حالت بدلنے لگی۔ اسی وقت میں نے خیال کے تحت اپنا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھ لیا۔ میری جیٹھانی ہر وقت اسی طرح دوپٹے میں ملبوس رہا کرتی تھی۔ نادانستہ طور پر میں نے اپنی جیٹھانی کا حلیہ اپنا لیا تھا۔ جیسے ہی میں جیٹھ کے پاس چائے رکھ کر آئی تو انہوں نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا اور میرے ساتھ ایسی حرکت کی کہ میرے جذبات مچلنے لگے۔ میری تو جان ہی نکل گئی جب انہوں نے مجھے اپنی بیوی سمجھ کر میرے ساتھ وہ سب کرنا شروع کر دیا جو میری جیٹھانی کے ساتھ کرتے تھے، اور میں اس سب میں بالکل خاموش تھی۔ جیسے ہی میں نے آواز نکالی تو سارا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بھی مزہ آ رہا تھا اور میں آنکھیں بند کر کے ڈھیلے ڈھالے انداز میں خود کو اپنے جیٹھ کے سپرد کر چکی تھی، اور اس وقت یہ سب کچھ بھول چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کی امانت تھی اور مجھے ان کے بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کافی دیر تک جب ہم دونوں کیف و سرور کی حالت میں ڈوبے رہے اور جب ہماری حالت اعتدال پر آئی تو تبھی میرے جیٹھ کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو خاموشی سے انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا اور پھر سے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ میں حیران ہوں، پریشان رہ گئی کہ مجھے پہچان لینے کے باوجود بھی انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ میں ہوں، تب بھی وہ مجھے دیکھنے کے باوجود بھی دوبارہ اس عمل میں مصروف ہو گئے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ میں ان کی بیوی نہیں بلکہ ان کی بھابھی ہوں۔ اور پھر جب میں وہاں سے اپنے کمرے میں آئی تو میں بہت زیادہ سرشار تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس قدر بھرپور مزہ لیا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن ایسا ہی ہونے لگا۔ میری جیٹھانی تو اپنی جان چھڑوا کر دوسرے کمرے میں بند ہو جاتی جبکہ میں اپنے جیٹھ کے کمرے میں چلی جاتی اور کافی دیر وہاں پر گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آتی۔ ایسے میں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش رہنے لگے۔ مجھے دل ہی دل میں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میری جیٹھانی یا شوہر کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے شوہر مجھے گھر سے نکال دیتے، اور اگر میری جیٹھانی یہ سب دیکھ لیتی تو شاید وہ میرا جینا حرام کر دیتی۔ اس لیے میں اب احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ میں اس بات کا خاص دھیان رکھتی تھی کہ اگر میری جیٹھانی گہری نیند میں ہوتی تو تب ہی میں اپنے جیٹھ کے کمرے میں جاتی۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے مجھے بہن بہن کہہ کر مخاطب کرتے، مگر اکیلے میں وہ مجھ پر پیار کی برسات نچھاور کر دیتے اور میں بھی ہر وقت ان کے لیے بے چین رہتی۔ آج میں نے شوہر گھر آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو میں ہمیشہ ان کی منتظر رہتی تھی، مگر اب انہیں دیکھ کر بیزار تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ان کے گھر پر موجود ہونے کی وجہ سے اب میں اپنے جیٹھ کے کمرے میں نہیں جا سکوں گی۔ اس لیے میں اداس ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر تو مجھے مطمئن نہیں کر پاتے تھے۔ آج بھی میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد تھک ہار کر سو گیا تھا، اور اب تو جب تیسرا چوتھا دن بھی انہیں گھر میں ہی ہو گیا
تو میں انہیں کہنے لگی کہ اب آپ گھر سے ہی آفس میں جائیں۔ یہ سن کر وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ میں روزانہ گھر میں تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں؟ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں کیا اور ان سے کہنے لگی کہ بھلا مجھ سے زیادہ اور کون خوش ہوگا؟ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی، مگر میں آپ کی وجہ سے ہی تو کہہ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ آفس میں آتے جاتے مجھے بہت دیر ہو جاتی ہے اور اسی لیے میں یہ بات پوچھ رہی ہوں۔ تب وہ کہنے لگے کہ میں تم سے دور رہ کر تھک گیا ہوں، اس لیے اب میں روزانہ گھر آیا کروں گا اور گھر سے ہی آفس جایا کروں گا۔ بظاہر میں ان کی بات سن کر مسکرا دی، مگر دل ہی دل میں پریشان ہو گئی کہ آج میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کیسے کروں گی۔ اس دن میں کافی دیر تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، بار بار ان کے نمبر ملاتی رہی، مگر ان کا نمبر مسلسل بند تھا۔ آج انہیں گھر واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ آج گھر پر نہ آئے۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میں فوراً سے اپنے ریزیڈ کے کمرے میں چلی گئی۔ آج بھی میں نے اپنی جیٹھانی کو دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں بے حد ہو کر سو رہی تھی، اور تبھی میں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پھر جب اپنے جیٹھ کے کمرے میں گئی تو وہ بھی جاگ رہے تھے۔ وہ تو جیسے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے، آج کل تمہارا شوہر گھر پر روز ہی چکر لگا رہا ہے، کیا اسے ہم دونوں پر شک ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے جیٹھ کو کوئی جواب نہیں دیا اور انہیں کہنے لگی کہ میں خود اس بات سے پریشان ہوں۔ یوں بھی مجھے تو اس چیز میں آپ کی عادت پڑ گئی ہے، جب تک آپ کے ساتھ یہ سب کر نہ لوں مجھے چین نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سب کچھ شروع کرتے ہیں تبھی مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور فوراً سے جب کمرے سے باہر نکلی سامنے میرے شوہر تھے۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے جیٹھ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ تبھی میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے بھائی کی طبیعت خراب تھی اس لیے انہیں چائے بنا کر دینے گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے اور پھر میں ان کے لیے کھانا گرم کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر تک میرے شوہر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ مجھے تمہارے جیسی نیک اور شریف ملی۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ تب وہ کہنے لگے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے کچھ مسائل تھے جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، مگر ماں باپ کے دباؤ میں آ کر میں نے شادی کر لی۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ شاید تم سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہو گے، مجھے شرمندہ کرو گی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری جگہ پر کوئی اور لڑکی ہوتی وہ مچا دیتی یا پھر کسی اور کے ساتھ تعلق بنا لیتی، مگر تم واقعی ہی بہت اچھی ہو۔ تم نے میری عزت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی سنبھال کر رکھا۔ آج میں نے پھر سے اپنے تمام ٹیسٹ کروا لی ہیں اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ مجھے کیا سمجھ رہے تھے اور میں کیا نکلی؟ اگر انہیں اس بات کی خبر ہو جاتی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی کے ساتھ کیا کرتی ہوں تو شاید مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس بات کا خیال آنا ہی تھا کہ دوبارہ پھر سے میں نے کبھی اپنی جیٹھ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ان کے کہنے اور پکارنے کے باوجود بھی میں ان کی طرف آنکھیں بند کر لی تھیں، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔